روسی انقلاب، اس کے پیچھے ایک خفیہ ہتھیار تھا، یہ بات جانتے ہیں؟ اور یہ ہتھیار کسی سیاسی کتاب سے نہیں نکلا تھا، بلکہ سیدھا میدان جنگ سے آیا تھا۔ چلیں آج لینن کے اس غیر متوقع رہنما اور اس کی انقلابی حکمت عملی کے پیچھے کی کہانی کو کھوجتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ فکری ہتھیار تھا کیا؟ یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روسی انقلاب صرف جذباتی نعروں یا نظریات کا نتیجہ نہیں تھا۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہری، سوچی سمجھی، بلکہ کہہ لیں کہ ایک فوجی حکمت عملی تھی۔ اچھا، جب بھی لینن کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک جوشیلا انقلابی رہنما ہے نا؟ لیکن اس کی کامیابی کا اصل راز کیا تھا؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، 1917 کی کہانی ہمیں اکثر ایسی سنائی جاتی ہے کہ بس ہر طرف افراتفری تھی، عوام بغاوت پر اتر آئے تھے اور ایک بہت ہی طاقتور مقرر تھا جو انہیں ہانک رہا تھا۔ مطلب ایک کرشماتی لیڈر آیا، اس نے قیادت کی اور تاریخ بدل گئی۔ لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ اس ساری بے چینی اور غصے کو اقتدار پہ ایک کامیاب قبضے میں بدلنے کا پلان کیا تھا؟ کیا یہ سب کچھ بس ایسے ہی ہو گیا یا اس افراتفری کے پیچھے کوئی بہت شاطر ذہن کام کر رہا تھا؟ اور اس کا جواب سچ میں حیران کرنے والا ہے۔ اس کا تعلق دو ایسے لوگوں سے ہے جن کے بیچ تقریباً ایک صدی کا فاصلہ تھا۔ ایک طرف تھا بالشوک انقلابی لینن اور دوسری طرف پروشیا کا ایک فوجی جنرل کارل وان کلازوٹس۔ اب آپ سوچیں گے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو آخر ان دو بالکل مختلف دنیاؤں کے بیچ کیا رشتہ تھا؟ چلیں پہلے کارل وان کلاؤزٹس کو سمجھتے ہیں اور اس کے اس بنیادی نظریے کو جس نے لینن کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کلاؤزوٹس کا جو مرکزی نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ اپنے آپ میں کوئی مقصد نہیں ہوتی۔ یہ دراصل سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا ایک اوزار ہے، دوسرے زیادہ طاقتور طریقوں سے۔ مطلب جنگ صرف مار دھاڑ اور تشدد کا نام نہیں، یہ سیاست ہی ہے جو دوسرے ذریعوں سے جاری رہتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، کئی دہائیاں بعد ایک شخص جلاوطنی میں بیٹھا کلاؤزٹس کی کتابوں پر جھکا ہوا ہے۔ وہ شخص تھا لینن۔ وہ سوئٹزرلینڈ سے روس آنے والی اس مشہور ٹرین میں صرف انقلاب کے خواب نہیں بن رہا تھا، نہیں، وہ جنگ کی ٹھنڈی بے رحم منطق کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے کلاؤزٹس کی کتاب آن وار کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر اتار لیا۔ اور یہ بات خود لینن نے لکھی۔ وہ کہتا تھا کہ مارکسسٹوں نے ہمیشہ کلاؤزوٹس کے اس اصول کو ہر جنگ کا مطلب سمجھنے کے لیے اپنی نظریاتی بنیاد مانا ہے۔ سوچیں، اس کے لیے یہ کوئی عام سا خیال نہیں تھا، یہ مارکسسٹ سوچ کی بنیاد تھی۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر کہ لینن نے اس فوجی نظریے کو اٹھایا اور اپنی سیاسی حکمت عملی میں اسے کیسے استعمال کیا۔ لینن کے لیے انقلاب کوئی سماجی تحریک نہیں تھی، نہیں، یہ ایک جنگ تھی، ایک باقاعدہ جنگ، اور اس کا مقصد بالکل صاف تھا، اقتدار پر قبضہ۔ جب وہ 1917 میں روس واپس آیا تو وہ خود کو اس جنگ کا کمانڈنگ جنرل سمجھتا تھا، اور اس بات کے ثبوت اس کے نوٹس میں ملتے ہیں۔ اس نے کلاؤزٹس کو جنگ کے فلسفے پہ لکھنے والوں میں سب سے بڑا کہا۔ وہ مانتا تھا کہ کلاؤزٹس کی خیالات ہر سوچنے والے انسان کے لیے ضروری ہیں، اور جس باب کا عنوان تھا جنگ بطور پالیسی کا ایک آلہ، اس پر لینن نے اپنے ہاتھ سے لکھا سب سے اہم باب۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آخر 19ویں صدی کا ایک فوجی نظریہ 20ویں صدی کے ایک سیاسی انقلاب پر لاگو کیسے ہوا؟ یہاں ہم دیکھیں گے کہ لینن نے کیسے بولشوک پارٹی کو ایک عام سیاسی جماعت سے ایک انتہائی منظم، ایک جنگی مشین میں بدل دیا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے مکمل ڈسپلن سے، آئینی ڈسپلن۔ لینن جانتا تھا کہ جیتنے کے لیے اس کے انقلابی پارٹی کو حقیقی آئینی نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ اس نے پارٹی کو ایک ہراول دستے کے طور پر دیکھا، یعنی ایک چھوٹی، انتہائی منظم اور وفادار فوج جو عوام کی قیادت کرے گی۔ اور اس ڈسپلن کے لیے لینن نے 3 شرطیں رکھیں۔ پہلی، ہراول دستے کا شعور، مطلب پارٹی کے جو کور ممبرز ہیں وہ مکمل طور پر وفادار ہوں اور قربانی دینے کو تیار ہوں۔ دوسری شرط، عوام سے رابطہ، یعنی ایک کور ٹیم عوام کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ جڑ سکے۔ اور تیسری، درست قیادت، یعنی لیڈرشپ کی سیاسی حکمت عملی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اور یہی نقطہ سب سے اہم ہے، یہ صرف ایک سیاسی پارٹی نہیں تھی، یہ ایک ڈسپلن والی فورس تھی جسے ایک واضح سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے منظم کیا گیا تھا۔ ان اقدامات نے بولشویکوں کو ایک عام سیاسی تحریک سے ایک خطرناک انقلابی ہتھیار میں بدل دیا۔ تو اس ساری کہانی کا سبق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف لینن یا روسی انقلاب کی بات نہیں ہے،
یہ ایک ایسا اصول ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا اور آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کلاؤسوٹس خود کہتا ہے کہ سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے فیصلہ کن کام جو کوئی سیاستدان یا جنرل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو ٹھیک سے سمجھے جس میں وہ حصہ لے رہا ہے۔ مطلب کسی بھی جنگ کو جیتنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ جانیں کہ آپ لڑ کیا رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی واضح سیاسی مقصد نہیں ہے تو پھر آپ کا تنازع محض تشدد ہے، صرف تباہی ہے۔ حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی وہ چیز ہے جو اس تباہی کو اٹھا کر سیاسی تبدیلی کا ایک اوزار بنا دیتی ہے۔ یہی وہ آخری اور سب سے طاقتور سبق ہے، اور اسی لیے یہ تاریخی تعلق آج بھی بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کے پیچھے اکثر گہرے، سوچے سمجھے فکری منصوبے چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہمیں جنگ سیاست کے طور پر کہاں کہاں لڑی جاتی نظر آتی ہے۔ اگر فلسفہ، تاریخ، سائنس، سیاست اور نفسیات پر اس طرح کے گہرے تجزیے آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں تو ڈائلیکٹیکل لینس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ڈائلیکٹیکل لینس، جہاں راشد داؤد پوتا کی بصیرت اور AI مل کر پیچیدہ موضوعات کو آسان اور دلچسپ بناتے ہیں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔